میرا نام فاطمہ رزاق ہے اور لوک سجاگ کی پوڈ کاسٹ سیریز لیپ آف فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹر جیکب. پیٹر جیکب ہیومن رائٹس پروفیشنل ہیں, ریسرچر ہیں, میڈیا میں فری لانس جرنلسٹ کی طرح کام کیا. بہت سارا ہیومن رائٹس پہ کام ہے پاکستان میں. پچھلے 35 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں. آئی تھنک میں نے تو جب سے کام شروع کیا ہے آئی ہرڈ ہز نیم. آپ کسی سے بھی بات کریں کہ آپ کو ہیومن رائٹس پر کام چاہیے, ریلیجس مائنورٹیز پہ کام چاہیے, پہلا نام جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ پیٹر جیکب کا ہوگا. سو تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ آئے یہاں پر. فاطمہ رزاق آپ کا اور لوک سجاگ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس کام کے بارے میں جس کو ہم نے بڑی محبت سے محنت سے ساری عمر کیا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جس پیٹر جیکب کو آپ جانتے ہیں وہ پیٹر جیکب کیسے ہیں, واٹ ڈو یو لائک ڈوئنگ, اور اگر آپ کچھ اپنی بچپن کی یادیں ہم سے شیئر کریں, کہاں پیدا ہوئے, کیسا ماحول تھا, کیا یاد ہے آپ کو, کیا میموریز ہیں جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں ابھی بھی جب آپ اپنے بچپن کے بارے میں سوچتے ہیں. میرے پردادا سکھ مذہب سے, کیونکہ مسیحی, یہ کوئی 19ویں صدی میں اواخر میں اس کی بات ہے, تو یہ گجرانوالہ سے میرے دادا اور نانا جو ہے وہ چوئنڈا سیالکوٹ سے, صحیح صحیح, وہ وہاں سے فیصل آئے. آباد میں یہاں پہ سیٹل ہوئے. اس گاؤں میں جو روٹس ہیں وہ بہت یوں سمجھ لیں کہ گہری ہیں. I can associate with my, forefathers, 4 religions and my entire Punjabi identity. لیکن میں پیدا ہوا سرائکی علاقے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ خواجہ فرید کا جو کلام ریڈیو پہ سنا جاتا تھا اور ہمارے ارد گرد بولا جاتا تھا, اس کا مجھ پہ بہت اثر ہے. ٹھیک ہے. میں صوفیہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو گیان ہے اور مقام ہے وہ بہت زبردست ہے, بہت میلو ہے, ایسے ہی جیسے سچل سرمست کا. لطیف بھٹائی بھی ٹھیک ہے, بلے شاہ بھی, سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن آپ کا فیوریٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ کو یا بچپن کے بعد بھی فرسٹ انسٹنس کو یاد ہے جب آپ کو لگا ہو کہ کچھ مختلف ہے اور یہاں پر کچھ ڈسکریمنیشن فیل ہو رہی ہے یا مختلف فیل کروایا جا رہا ہے, ادرائز کیا جا رہا ہے؟ کوئی اتنے گمبھیر قسم کے پرابلم نہیں ہوئے جب تک ہم کالج میں نہیں آ گئے. رائٹ. تو کالج میں ایسا کیا ہوا, کب آپ کو لگا کہ یہ جو تناؤ ہے وہ فیس کرنا شروع کیا, کس پارٹ آف آپ کہہ لیں آپ کی زندگی کے کس پارٹ میں یہ تناؤ بڑھنے شروع ہوئے؟ 1977 میں جب ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو ہم میٹرک کا امتحان دے کے فارغ ہوئے تھے, اور کالج آتے ساتھ ہی کیونکہ بھٹو صاحب گرفتار تھے, بہت ساری قیادت گرفتار تھی. کالج کے اندر خاص طور پر جو رائٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کی سرپرستی کی جاتی تھی. تو نذیر عباسی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان کے اوپر وہ اتنا تشدد کیا گیا. یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جب ان کو نہلایا گیا, مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کو عبدالستار عیدی نے نہلایا, تو انہوں نے بتایا کہ اس کے جسم پہ کھال نہیں تھی. جب نذیر عباسی کا قتل ہوا حراست کے دوران تو ڈاکٹر آکاش انصاری, یہ لاڑکانہ کے دوست تھے بلکہ ہیں, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, ماں تو رونا نہیں, دامن صبر ہاتھوں سے کھونا نہیں, ماں تو رونا نہیں. گر یہ شاہی قلعے کی فصیلیں تجھے
میری موجودگی کا پتہ بھی نہ دیں، یا دلائی کے منحوس زندان پر منڈلاتی ہوئی گدھ چیلیں تجھے کچھ بتا بھی دیں، ماں تو رونا نہیں۔ بہت ہی ہارفک ٹائمز ہیں کہ تشدد سے کسی کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے، اور وہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ نے لیفٹ کو جوائن کیا یا ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا پاکستان میں، یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ؟ جب میں پڑھائی سے فارغ ہوگا اور بزنس میں کر رہا تھا، باوجود یہ کہ اس کو فوکس کرنا، توجہ دینا بہت ضروری تھا، اسٹارٹ اپ تھا، تو ہماری ملاقات دوستوں سے ہو گئی جو ANP کے ایک دھڑے میں کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اعزاز نذیر، کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑے دانشور بھی تھے اور مزدور لیڈر بھی تھے۔ بھٹو صاحب بھی ان کو بہت اہمیت دیتے تھے کراچی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دوست تھے جو عوامی نیشنل پارٹی میں سرگرم تھے۔ تو جب تک ہم نے نرسری سے آگے قدم رکھا، عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر یہ ایک اعتراض آیا کہ انہوں نے پارٹی کو پشتون پارٹی بنا دیا ہے، اور وہ پشتون انفلوئنس تک وہ خوش تھے، جیسے پیپلز پارٹی پہ ہے کہ وہ سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ جی، اور ایک بڑا جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو بلوچستان کی قیادت تھی، خاص طور پر بزنجو صاحب، وہ جب اس میں نہیں رہے، سردار عطاءاللہ مینگل، خدا بخش مری، یہ بگٹی صاحب، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں رہا نا۔ بالکل ٹھیک، ان کی اپنی اپنی پارٹیاں بن گئیں۔ تو پھر ANP جو ہے وہ اس طرح سے اس کا انفلوئنس خیبر پختونخوا تک محدود ہو گیا۔ تو جو خاص طور پر اس میں جو سوشلسٹ کمیونسٹ جن کے لوگ تھے، وہ اس کو یقیناً عوام کی پارٹی اور اس طرح سے اس کا پوٹینشیل بڑھانا چاہتے تھے، جس کی یقیناً ولی خان صاحب نے بھی کوشش کی ہوگی۔ یہاں پر لاہور میں احسان اللہ وائن صاحب، وہ ان کے ہمیشہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب شاید ہم نے اپنے ذاتی جو پروفائل تھا اس کے حوالے سے بھی، پاکستان میں جداگانہ انتخابات رائج ہو چکے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ڈومیسائل یہ کہتا ہے کہ آپ مائنورٹی ہے، تو پھر آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں اس طرح سے نہیں آ سکتے۔ آپ مائنورٹیز کو ہی ووٹ دیں گے، آپ کی سیاست وہاں تک ہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہمارے لیے شاید سب سے بہتر پلیٹ فارم انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں۔ کن مسائل پر ادارہ برائے سماجی انصاف نے کام کیا؟ کیا پرائیورٹیز ہیں اور کیا ایشوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم بہت ضروری ہیں، جن کے اوپر کام کرنا، بات کرنا، ریسرچ کرنا، لیجسلیشن کرنا؟ میری کیونکہ تاریخ ادارہ برائے سماجی انصاف سے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو اس کے اندر میں اس بات پہ اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ چند ایک وہ تحریکیں جو کامیاب ہو چکی ہیں، جس کے ذریعے سے یا تو کوئی پالیسی اقدام غلط قسم کا وہ رکا یا اچھے اقدامات آئے، وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر 1992 میں جب شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ داخل کیا جا رہا تھا، تو ایک سول سوسائٹی کی تحریک اٹھی، اتفاق سے بشپ جان جوزف نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو اس طرح سے میں ان کی سینٹرل کوآرڈینیشن میں تھا۔ اچھا۔ تو اس کو یہ کامیابی ملی۔ وہ اس وقت ملتان میں تھا، میں تو ملتان میں بیٹھ کے ہم نے وہ نامنظور کا ایک اشتہار نکالا تھا۔ کیا نکالا تھا بتائیے؟ کہ وہ مذہب کا خانہ نامنظور، ٹھیک ہے، خانوں میں مت بانٹو،
تو وہ اشتہار جو ہے نا بڑی تعداد میں چھاپ کے ہم نے پاکستان میں کر دیا. اور پھر اس کی وجہ اگر آپ اس کی جو لاجیکل ریزنز تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر مذہب کا خانہ ڈل جائے گا شناختی کارڈ میں تو ڈسکریمنیشن زیادہ ہو جائے گی, کہ کوئی بھی بندہ آپ کا شناختی کارڈ دیکھ کے یہ آپ کو مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے. بالکل بالکل. آج کل تو حساسیت ذرا اور کم ہو چکی ہے, لوگ ایسے خواہ اٹھتے بیٹھتے کسی کا عقیدہ پوچھنے لگتے ہیں. ہاں. یہ ہمارے ہاں بھی اچھے ماحول میں تو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ کسی کا عقیدہ جو ہے نا اس کو خواہ بیان کریں, انلیس کہ کوئی کہنا چاہے, کیونکہ یہ وہ معاملہ ایسا ہے جس کو صرف بیان سے پتہ نہیں چلتا, یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے, یہ اس کے درمیان ہے, کہ یہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا. بلکہ ابھی یہ جو سعودی سینئر کاؤنسل جو ہے علماء کی, اس کا جو ابھی ایک فیصلہ آیا ہے, اور اس کو پاکستان کے ایک چینل نے اس کے اوپر سیگمنٹ بھی کیا ہے. وہ یہی کہتا ہے نا کہ یہ جو تکفیر ہے اس کی جانچ کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو وہ فہم جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بالکل الٹ چیز ہے. یہ مذہب جو ہے وہ دخل دینے کی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ انفرادی آزادی ہے, کوئی کس وقت کس کو مانتا ہے کس کو نہیں مانتا ہے, کتنا مانتا ہے کب نہیں مانتا, اور میرے جیسا مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے. یہ جو برانڈنگ ہے یہ تو اپنا سچل سرمد کہہ گئے ہیں. سچل سرمست یہی کہہ گئے نا کہ مذہب کتنے جتنے انسان, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. بالکل صحیح ہے. ضروری نہیں ہے, یہ تو خوبی ہے انسان کی, یہ تو وہ کرشمہ ہے کہ وہ ہر دوسرے سے ملتا نہیں ہے, ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن کیا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا؟ ابھی تو سیاسی جماعتیں میں کہوں گی کہ وہ سنتی نہیں ہیں, بات ہی نہیں سنتی. شاید تب ایز اے پولیٹیکل گروپ کہیں اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. سو کیوں نہیں گئے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی طرف, جبکہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ یہ کہ مسلم کو ووٹ ڈالیں گے, وہ جو ڈبیٹ ہے وہ تو تب سے چل رہی تھی. سو مذہبی اقلیتوں نے اور آپ نے کیوں اس کا ساتھ نہیں دیا؟ ہاں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عملی طور پر متحرک مخالفت کی جداگانہ انتخابات کی. ہاں, یہ دو اسکول آف تھاٹ رہے ہیں, اور یہ پاکستان اور پاکستان سے پہلے اس کی ایک سوچ آ گئی تھی. آپ دو قومی یا سر سید, اچھی چیز یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو امپیریکل ایویڈنس بتائے گا. تو اگر تو جداگانہ انتخابات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان بنا تھا, اگر تو الگ ملک بنانا اس کا پروڈکٹ ہے, صحیح, تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس کی تقسیم کب رکے گی, صحیح, کہاں رکے گی, اور یہ عملی بھی ہے یا نہیں, یعنی پریکٹیکل ہے کہ نہیں, کہ اتنی اگر آپ تقسیم کرتے جائیں گے تو پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی نظام میں کچھ لوگوں نے 20-25 کروڑ نے, چلیں اس وقت 8 کروڑ تھے, انہوں نے رہنا ہے, اور وہ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اور ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دے سکیں گے. ان کے تعداد اور تناسب کتنا بھی ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دے سکیں گے. تو وہ کیا سماجی طور پر, شہری کے طور پر کبھی برابر اور ایک ہو سکیں گے؟ لیکن دوسری طرف پیٹر صاحب پر ریزروڈ سیٹس بھی تو ایک کافی فلاڈ نظام ہے, کیونکہ ریزروڈ سیٹس میں بھی وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہینڈ پکنگ ہے, کہ آپ نے سیاسی جماعتوں نے وہ ریزروڈ سیٹوں پہ کچھ کینڈیڈیٹس کو لے آئے. سو لوگ اگر عوامی نظریے سے بات کریں تو مسیحی, ہندو اور باقی بھی سکھ, بہائی جتنے لوگ ہیں وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب لوگ اس وقت فراموش کر چکے ہیں کہ جو جداگانہ نظام تھا, یا جس کو آج کی لنگو میں ڈبل ووٹ اور ڈائریکٹ الیکشن کہا جاتا ہے, اس کی خرابیاں کیا تھیں.
صحیح ہے. اگر تو یہ اعتراض ہے کہ جو لوگ ایوانوں میں آتے ہیں وہ اس کمیونٹی کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے, وہ پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں. تو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیا وہ 21 سال کا تجربہ یا جو ہم تجویز کر رہے ہیں اور جو کہ ظاہر ہے کہ ایک تصوراتی بات ہے, ایک مفروضاتی بات ہے, صحیح ہے. اس میں کیسے ممکن ہوگا, وہ حقیقی نمائندگی کیسے بن جائیں گے. ہمیں یاد ہے کہ جب جدا گانہ انتظام ہوتا تھا تو آج کل تو میرے خیال 2.25 لاکھ پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. اس وقت 60-70 ہزار پولنگ اسٹیشن پاکستان میں ہوا کرتے تھے, اور سب پہ جانا ہوتا تھا کیونکہ بہت سی جگہوں پہ مائنورٹیز ہیں اور جہاں جہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور مائنورٹی کے اندر ڈویژن موجود تھی کہ 4 مسیحی ہوں گے, 4 ہندو ہوں گے, تو اس طرح سے ایک احمدی ہوگا اور شیڈیولڈ کاسٹ, ایک, تو اس طرح سے ڈویژن بنتی تھی. اب ان کے لیے جب نتائج مرتب کرنے ہوتے تھے تو ہفتہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا ان کے انتظار میں کہ وہ سارے کاغذ واپس آئیں گے, ایک ایک چیک ہوگا, پھر وہ نتیجہ مرتب ہوگا. یہ جس کو ہم ریگنگ کہتے ہیں الیکشن کی, اس میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. اب بھی اگر ہوگا تو یہی ہوگا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ نے نمائندگی جو ہے ہر کمیونٹی کو دینی ہے, پہلے تو کمیونٹیز کو وہ تقسیم کرنا پڑے گا. اب جو ڈیموگرافی ہے اس کو ذہن میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جو مذہبی اقلیتیں ہیں یہاں پر, ان کی 92% یعنی 92% جو ہیں وہ ہندو, شیڈیول کاسٹ یا کرسچن ہیں. ٹھیک ہے. جو باقی ہیں وہ مائنر مائنورٹیز ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. منسکیول مائنورٹیز ہیں, سینکڑوں میں, ہزاروں میں بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ کیا میجر مائنورٹی کو ضرورت ہے, تو کیا منسکیول مائنورٹی کو نمائندگی نہیں چاہیے, تو پھر آپ کو ان کو بھی دینی پڑے گی. اور اگر وہ ووٹ سے ہونا ہے تو آپ کو پورا پاکستان ایک حلقہ ہوگا. اب یہ جو ہندو اور کرسچن میجر 92% ہے, ان کا 95% جو ہے وہ پنجاب اور سندھ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں تو کم از کم ہمیشہ پنجابی اور سندھی ہوں گے. رائٹ. اور بلوچستان اور کے پی کو نمائندگی نہیں مل سکے گی. یہ میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا. یہ ابھی آپ نے 2 چیزوں کے اوپر بات کی, ایک مذہبی کھانا ڈالنے پہ اور دوسرا ڈائریکٹ الیکشن کو ریزسٹ کرنے میں. ایک نام آپ نے لیا بیچ میں, بشپ جان جوزف کا. فائنل جو انہوں نے آخری جو قربانی دی, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ڈیسائیڈ کیا انہوں نے؟ آپ سے کلوز تھے, کیا جن لوگوں کو نہیں معلوم, اگر آپ بشپ جان جوزف کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکا عارف والا, یہ ساہیوال کے قریب جو علاقہ ہے, وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ینگ تھا, ایوب مسیح, جس کی اپنے ہمسائے کے ساتھ کوئی انبن ہوئی تو اس نے الزام لگایا. الزام بھی بڑا عجیب تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ سلمان رشدی کی کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے. اب سلمان رشدی کی کتاب جو ہے وہ تو انگریزی میں تھی, وہ دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی, تو اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ اگر ایوب مسیح نے کتاب پڑھی ہوتی تو وہ کہتا تو پھر تو بات تھی. تو ہوا یہ تھا کہ وہ مکان پہ قبضے کا مسئلہ تھا. ٹھیک. یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے. جب ایوب مسیح عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. تو اور وہی شخص جس نے الزام لگایا تھا, اس نے یہ بچ تو گیا ایوب مسیح, لیکن عدالت میں جب یہ درخواست دی جاتی ہے اس کی وکیل کی طرف سے کہ جناب باہر یہ فائرنگ ہوئی ہے اور ملزم پہ ہوئی ہے, اس کی جان خطرے میں, عدالت اس کو اگنور کر دیتی ہے. ٹھیک. اور پھر ملزم کے خلاف بغیر ثبوت کے اس طرح سے سزائے موت کا حکم دے دیتی ہے. پریشر میں تھی عدالت, جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے.
کہ عدالت پہ کو پریشرائز کیا جاتا ہے، جب گولیاں چلیں گی عدالت بیٹھی کیا کر رہی ہوگی. تو یہ ہوا. بشپ جان جوزف ان حالات کو دیکھ رہے تھے، نہ صرف عدالت بلکہ اس وقت ہمیں وکیل کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے دفتر. آئی اے رحمان صاحب، آسمہ جہانگیر، میں، بشپ جان جوزف، ہم بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اب اپیل ملتان میں کرنی پڑے گی، تو ہمیں ملتان میں وکیل چاہیے. تو اس وقت البتہ جو ہے جو پہلے وکیل سہیوال میں پیش ہو رہے تھے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی انڈر تھریٹ تھے. اور وہ پھر 4 تاریخ کو یہ ہماری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں میٹنگ ہوئی. شام کے کھانے پہ ہم اکٹھے تھے. کچھ ڈسکریجنگ چیزیں بھی ظاہر ہے اس طرح کی سامنے آئیں کہ لوگ خوف زدہ تھے جو وکالت کے لیے یا اس طرح سے. اور 5 تاریخ کو ہمیں وہاں پہ آخری دن تھا اپیل جمع کروانے کا، کیونکہ عدالت نے صرف 1-2 ہفتہ دیا تھا کہ آپ ہفتے کے اندر اپیل جمع کروائیں، تو جو کہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اس میں یہ پھر پریکٹیکل یہ ہوا کہ ایک پروسیجرل سٹیٹمنٹ اس میں دے دی گئی، سبسٹینٹیو ڈیفینس بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو ملتان میں پھر بشپ صاحب کا یہ میرے ساتھ جو مکالمہ آخری تھا کہ آپ جو ہی اپیل ہو جائے تو مجھے بتا دیں. تو یہ اپیل تھی اس کی سزا کے خلاف. ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا ملتان، اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ کیوں اس کو یقینی بنا لینا چاہتے تھے کہ اپیل ہو جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ آباد میں ایک پریس نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ لاسٹ پش اگینسٹ دا ڈسکرمنیٹری لاز. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا کہ بلاسفیمی لاز آر اسٹمبلنگ بلاک بٹوین گڈ ریلیشنس بٹوین مائنورٹی اینڈ میجورٹی مسلمز اینڈ کرسچنس. تو یہ اس کی وضاحت کر کے تو وہ پھر ایک عبادت کے لیے وہ ساہیوال گئے. اس دن انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، یہ بھی بعد میں ہمیں پتہ چلا. اور پھر جب اندھیرا ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک پریسٹ کو لے کے عدالت کی طرف ان سے پوچھتے ہوئے کہ وہ عدالت مجھے بتائیں جنہوں نے سزائے موت دی. تو وہ وہاں گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے ڈرائیور کو اور پریسٹ کو پیچھے چھوڑا کہ آپ ذرا ٹھہرے میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے فائر کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا. سو اور یہ ان کا ایک موڈ آف پروٹیسٹ تھا کہ ان قوانین کے خلاف، کہ اور جو کیسز ہو رہے تھے فائنل کیس میں کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، شاید اس لیے کہ اس کے اوپر بات ہو یا لوگوں کو پتہ چلے. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہاراکیری ایک روایت ہے جو ویتنام کے بھکشو انہوں نے یہ، اور ہاراکیری جو ہے نا سیلف ایمولیشن، وہ ایک پروٹیسٹ کی شکل بن گئی. اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ burn themselves. وہ ایک پروٹیسٹ کی شکل ایک تسلیم کی جانے لگی ہے کہ لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں، کوئی چارہ نہیں رہتا، تو یہ اس طرح سے ہم میں خاص طور پر خود اس طرح سے کبھی جج نہیں کرتا کہ کیونکہ وہ انسان کا اس وقت کا اس کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیا ہوا ہوگا، کیا سوچی ہوگی اور کیا نتیجہ. شاید بشپ جان جوزف کو اگر پتہ ہوتا کہ چیزیں تبدیل نہیں ہونی تو وہ کوئی اور سوچتے. لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک آپ آسودہ زندگی، ایک پوزیشن ہے، ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے
آپ اپنی زندگی ہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ہے دراصل کیونکہ وہ جو ایک میسیج ہے کرائسٹ اون ایگزامپل, وہ اس کو بھی کیونکہ ایک طرح ایمولیٹ کرتا ہے, تو اس وجہ سے اٹ از ناٹ انہرڈ آف. یہ ہے تو اس طرح سے, تو ان respect of his sentiments or whatever he may have thought, اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ اٹ واز ان دا انٹرسٹ آف کامن گڈ, اور یہ لوگوں کے لیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کوئی کسی اور مسئلے میں. بہت سی افواہیں یا اس طرح سے قیاس لوگوں کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس شخصیت کو ہم نے ایز مائی چیئر پرسن آف نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس دیکھا کام کرتے ہوئے سیلف لیس طریقے سے, وہ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کسی بدنامی سے بچنا یا کسی سوال کا جواب دینا ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کی ریسرچ میں کیا فائنڈنگز آئی ہیں, کتنے کیسز ہیں ابھی, اور اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں تفصیل میں بتائیں. آئی ایم پریٹی شیور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا اسکیل ہے ان قوانین کا, کیا مس یوز ہے, کس طرح سے ہوتے ہیں. آپ کی ٹریکنگ میں کیا فائنڈنگز ہیں, ریسرچ میں کیا فائنڈنگز ہیں؟ جی بالکل, آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے میں یاد کر رہا ہوں کہ جب یہ اسمبلی میں بل پیش ہوا اور گھنٹے کے اندر پاس ہو گیا, تو ایک شخص تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والا ایم حمزہ, جو یہ کہہ رہا تھا یہ جلد بازی نہ کرو, یہ قانون بننا ہے, اس کے اوپر غور کر لینا چاہیے. تو وہ اکیلا شخص ہی درست تھا, لیکن اس وقت بھی عالم بھی تھے, جو فاروق حیدر مودودی صاحب ہیں, جاوید غامدی صاحب ہیں, ابھی راغب نعیمی صاحب نے سرگودا کے واقعے کے اوپر مذمت کی ہے, خورشید ندیم صاحب نے جو کہ چیئرمین ہے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے پاکستان میں, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو وہ لوگ جو معاملہ فہمی کا ہنر جانتے ہیں, وہ تو بات شروع سے بھی کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اب صرف یہ ہے کہ وہ فیصلہ ساز جو بظاہر خوف زدہ ہوں گے, یقیناً خوف زدہ ہی ہوں گے جو اس پہ بات اب تک نہیں کر رہے, لیکن بات ہو چکی ہے. کہانی اس سے بھی لمبی ہے. یہ سلمان تاثیر اکیلے نہیں تھے جنہوں نے اس معاملے پر کھوج لگانے کی کوشش کی. 1934 میں اللہ بخش سمرو جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے, ان کو اسی معاملے پہ قتل کیا گیا تھا. اچھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اکیلا آدمی ٹھیک تھا. سکھر میں مسجد منزل ایک جگہ تھی, اس کا قضیہ ویسے ہی تھا جیسے ایودھیا کا تو وہ 100 سال پہلے ہو گیا تھا. تو اس پہ بھی ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی جان گئی تھی. یہ بیماری پرانی ہے, اس کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہو گئی ہے, اور ہمارے ہاں جو مقتدر حلقے ہیں ان کی پشت پناہی صاحب, اور وہ پشت پناہی بھی کس بات کی, خوف کی, خوف زدہ ہونے کی. لیکن خوف کتنی دیر تک پاکستان کو جکڑے رکھے گا, انسانوں کو کتنی دیر تک یرغمال بنا کے رکھے گا. خوف سے آزادی ضروری ہے. یہ کام بہت سی تنظیمیں, بہت سے لوگ اپنی پیشہ ورانہ, جیسے وکلاء ہیں وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض منصبی کے حوالے سے کر رہے ہیں. صحافی اپنے اندر کا سچ اور اپنی ضمیر کی آواز پہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں جو لکھا جانا چاہیے. ہم کیونکہ اس معاملے کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ایک پالیسی کے اعتبار سے اس کی جانچ پرکھ کرتے ہیں, تو ہم اس پہ اعداد و شمار جمع کرتے ہیں. تو اب کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 30 سال سے, بلکہ اب 34 سال کہنا چاہیے, ان اعداد و شمار کو جمع کرنا اور اس کو عوام کے سامنے لانا وہ ہم نے کیا ہے.
اور اس میں کیونکہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام ملزمان ان کا ڈیٹا جہاں پر مل سکتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر سال کیا کیا رجحانات ہیں، کتنے کیسز آئے، کتنے ٹھیک. یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ کسی بھی این جی او کے لیے، کسی غیر سرکاری تنظیم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ کا ڈیٹا اکٹھا کر سکے، لیکن یہ کم از کم جسے ہم کہتے ہیں کہ ویریفائڈ کنفرم ڈیٹا ہے اور کم از کم ڈیٹا ہے. تو جو سرکاری ڈیٹا ہے وہ اس کا حجم ہمارے ڈیٹا سے 4 گنا زیادہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سرکار کے پاس ایف آئی آرز، مقدمات اور جیل میں کتنے لوگ ہیں ان کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے. وہ کسی این جی او کے پاس تب ہی ہوگا جب سرکار اس کو مہیا کرے گی. تو سرکار جب جمع کرے گی تو وہ کمپریہنسو ہوگا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصولی طور پر 5 دفعات کو بلاسفیمی لاء میں شامل کرتے تھے. ٹھیک ہے. 295 بی، سی، 298 اے، بی اور سی. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات علمی اور قانونی اصول قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ اپنی ڈیفینیشن کو ان 5 دفعات تک رکھا تھا. لیکن سرکار کا ڈیٹا جو ہے وہ 295 سے لے کر 298 سی تک اس کے اندر موجود ہے. تو وہ سرکار 10 دفعات کا ڈیٹا دے رہی تھی، ہم 5 کا دے رہے تھے، اس لیے ہمارا نیرو. ٹھیک ہے. تو ہم اس طریقہ کار کو اپنے جو ریسرچ میتھڈ ہے اس کو جاری رکھا ہم نے، وہ ٹول کو، اور اس کو کرتے رہے تا وقت کے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب فرق نہیں پڑتا کہ کون سی دفعہ لگی ہے، اس کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے. دفعہ اگر نہیں بھی لگی تو انجام ویسا ہو سکتا ہے. تو پھر جب دفعہ لگی ہے تو اب کیونکہ اس کی ڈیفینیشن کو ہمارے سیاق و سباق کی تبدیلی نے بدل دیا. یعنی آپ اصول قانون یا ڈیفینیشنل جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر تو کر سکتے ہیں کہ یہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آتی، کیونکہ بلاسفیمی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے قانون کی زبان نہیں ہے. شتم یا گستاخ یا یہ ہمارے قانون میں نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے اوفینسز ریلیٹڈ ٹو ریلیجن. اوکے. تو یہ بلاسفیمی کا کانسیپٹ بعد میں آیا ہے ترمیم کے ذریعے. تو ہم تو اس تعریف پہ اسٹک کیے ہوئے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب 295 جس کی معمولی سزا ہے، اگر وہ بھی لگے تو اس کا نتیجہ ویسا ہی ہو سکتا ہے 295 سی جیسا. تو اس وجہ سے اب حالات نے قانون کا متن بدل دیا ہے. آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کوئی، مطلب سمجھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو، یا کہ 295 اور 295 سی کا کوئی ایک ایگزامپل کہ کیسے مائنر افینس کا. مثال کے طور پہ یہ جو اوریجنل اسکیم ہے پاکستان پینل کوڈ کی، جو کہ لارڈ مکالے نے بنائی اور وہ اکیلے شخص نے بنایا، اور یہ کوئی 7 ملکوں میں یہ قانون استعمال ہو رہا ہے. وہ اوریجنل ڈرافٹ اور اس میں پھر کچھ تبدیلیاں وغیرہ. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اس حصے میں ترمیم کی ہے. اچھا. اور کسی ملک نے اس میں ترمیم نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہ حالات بھی یہیں پہ ہیں، کسی اور ملک میں نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ہوا یہ کہ لارڈ میکالے نے تو بلاسفیمی لاء جو کہ یورپ میں اسٹیبلشڈ ایک چیز تھی، اس کو جان بوجھ کے اس میں نہیں آنے دیا. رائٹ. تو بلاسفیمی کیا ہے؟ وہ ہے ریلیجیس انسلٹ. ٹھیک ہے. اور وہ انسلٹ ایسی شخصیت کی بھی ہو سکتی ہے جو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا کہ فوجداری قانون جرائم کا سے تعلق رکھنے والا جو قانون ہے اس میں یہ اصول ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کوئی نقصان ہوا ہے. رائٹ. اور اس کی سزا اس کے مطابق ملتی ہے جتنا نقصان ہوا. پروپورشنل پنشمنٹ. ایگزیکٹلی. جو آپ نے اگر چوری کی ہے تو چوری کی سزا ہوگی، ڈاکہ ہے مطلب جو چرایا ہے اس کے حساب سے سزا ہوگی. اس سے سزا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا پین چراؤں اور سزا مجھے قتل کی ہو، ایک کنال پلاٹ کی ہو جائے، یا ایک کنال پلاٹ کی ہو جائے. کلونیل لاء جو ہے اس میں لارڈ میکالے نے یہ احتیاط کی کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ یہاں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو سزا تھی
پہلے offenses related to religion, اس میں تھی ایک تو incitement to violence. ٹھیک ہے. یہ کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اگر ہے یا ہیٹ کرائم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہیٹ کرائم, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, یہ دو معیارات تھے. ریلیجس انسلٹ نہیں تھی. ریلیجس انسلٹ تو یہ ہے نا کہ اگر سبجیکٹو چیز ہے اس کو پروو کیسے کیا جائے گا کہ انسلٹ ہوئی ہے, جو کہ واقعی بہت مشکل کام ہے. کہ اگر تاریخ کے ضمن میں آپ نے دیکھنا ہو تو وہ بزرگ ہستیاں جو جانی ہیں اور جو جن کا مقام ایسا ہے جو آپ نے نہیں دیا, جن کا مقام ویسے ہی متعین ہے, تو ان کو ان کے مقام سے محروم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ بحثیں ہیں جو یورپ میں ہو چکی تھیں, دنیا میں ہو چکی تھیں, اور اسی لیے وہ قوانین جو مٹیریل فیکٹس ہے اور مٹیریل پروف ہے اس کو لیتے تھے. حد یہ کہ جو قانون میں نیت کا عمل رکھا گیا ہے کہ نیتاً کوئی چیز ہو تو پھر تو وہ اس میں نہیں آیا. لہٰذا جو ترمیمات اس وقت میں ہوئیں اس میں جرم کی تعریف نہیں بیان کی گئی. طریقہ کار بیان کیا گیا کہ اگر اس طریقے سے ہو, اگر اس طریقے سے ہو تو پھر یہ سزا ہوگی, لیکن جرم کی تعریف نہیں کی گئی, جو کہ ایک بڑا انحراف تھا اصول قانون سے. رائٹ, کہ جرم ڈیفائن نہیں کیا گیا. رائٹ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے کہ بات ہونی چاہیے. بعض لوگ جو ہے ان کو پیورلی فقہی زاویہ نظر سے اس کو بحث کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, جیسے ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کوئی قانون ہے جو حد مقرر ہے قرآن پاک میں تو اس کو حد رکھیں گے, جو تعزیر ہے اس کو تعزیر رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ان قوانین میں جو تعزیر ہے اس کو حد بنا دیا گیا ہے, حالانکہ اس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک اور پرسپیکٹو ہے اس کے یہ اوپر. پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ڈیفینیشن وہ مشکل ہو گئی ہے کہ آپ جو ایکشن ہے, جیسے ہم نے پین اور پلاٹ کی مثال سامنے رکھی, تو اسی طرح یہ جو سوات میں واقعہ ہوا ہے اس میں تو ایف آئی آر درج ہی بعد میں ہوئی. پہلے سزا دے دی گئی اور ایف آئی آر بعد میں درج. اب ایف آئی آر کس میں درج ہوتی ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا. اب وہ جو زندگی جو ضائع ہو گئی ہے وہ کئی زندگیاں آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ, بلاسفیمی ریلیٹڈ؟ جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کی تعداد تو اب 97 تک پہنچ گئی ہے. اچھا. 1994 میں پہلا قتل ہوا تھا اس الزام کے ناطے سے, تو اب ان کی تعداد 97 ہو چکی ہے. یعنی یہ وہ لوگ جن کا نہ کوئی مقدمہ ہوگا نہ کوئی ثبوت ہوگا سرگودا کے کیس کے متعلق, وہ شخص ہے ہی نہیں, وہ کیا بتائے گا, نہ اس کا بیان ہوا کہ اس نے کیا کہا تھا یا کیا نہیں کہا تھا, کیا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو یہ انویسٹیگیشن ایسے ہی ہے کہ اس کے بعد ہوگی. ہمارے پاس جو ویریفائڈ مقدمات ہے یا جو کہیں چھپ چکے ہیں, جن کا فیصلہ آ گیا, یا ایف آئی آر جو ہمارے ایکسیس میں ہے, وہ تو اس وقت کوئی 2500 ہیں. لیکن حقیقتاً ان مقدمات کی اور الزامات کی تعداد اس سے 4 گنا زیادہ ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9-10 ہزار لوگ جب سے یہ قانون بنا ہے, یعنی خاص طور پر شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد 1992 سے اب تک کوئی 9-10 ہزار لوگ اس کا نشانہ بن چکے ہیں. اچھا, ایک چیز جو میں آپ ہی کی ریسرچ میں جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ صرف مذہبی اقلیتیں نہیں ہیں, سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ شیعہ سیکٹ کے لوگوں کے اوپر ہیں. سو کیا یہ بھی درست ہے بات؟ اگر 2023 کا جو اعداد و شمار ہیں وہ سامنے رکھیں اور 22 کا سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے
کہ جو 50% مقدمات ہیں وہ اہل تشیع کے خلاف بنے. یعنی مسلمان ہی لوگ ہیں جو اس کا نشانہ بن رہے ہیں زیادہ. جی بالکل بالکل. وہ اس کے دو طریقے ہیں ویریفیکیشن کے. ایک تو دفعہ 298 کا استعمال اور دوسرا ناموں کی جو پہچان ہوتی ہے, الزامات کی جو نوعیت ہوتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسالک کا کون سا اس میں معاملہ اٹھایا گیا ہے. لیکن اب اگر 2024 میں جیل میں جو لوگ ہیں, یعنی وہ نہیں جو مقدمات میں کوئی ضمانت لے کے وہ باہر آ گئے ہیں, تو 700 سے زیادہ لوگ ہیں, اور ان میں سے 85% کے قریب مسلمان ہیں. اور جو 298 ہے, جو کہ یقیناً یہ جو فرقہ وارانہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, مسلک کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, اس کو استعمال کر کے ہوتی ہے, اس کے مقدمات سب سے زیادہ ہیں. اچھا. 2014 کی جسٹس جیلانی کی ججمنٹ, جس میں ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے اوپر ذکر تھا, کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ کن کن چیزوں کے اوپر وہ جیلانی ججمنٹ کن کو ریفر کرتی ہے, اور اس کے اوپر کوئی پروگریس ہوئی, کوئی کام ہوا؟ ججمنٹ تو آ گئی, پر کیا کوئی بہتری آئی چیزوں میں؟ ججمنٹ کے اندر جو اجزاء تھے, آرڈرز تھے, اس کے اندر یہ تھا کہ ایک انتظامی ڈھانچے کے اندر مذہبی اقلیتوں کا جو اخراج ہوا تھا, اس عدم توازن کو ایڈریس کرنے کے لیے ججمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک نیشنل کمیشن بنائیں, ایک ٹاسک فورس بنے جو عبادت گاہوں کی تحفظ کے لیے ہو, اور ایک جو کہ سماجی ہم آہنگی کے لیے, مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے. جاب کوٹا ہو جائے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اکنامک انکلوژن وہ بنایا جائے. پھر اگر کوئی شکایات آتی ہیں, کوئی حملے وغیرہ, تو ایک حکم یہ تھا کہ ان کا فوری تفتیش کی جائے اور انسانی حقوق کے معاملات کو ترجیح رکھا جائے. پھر عدالت نے یہ بھی اپنے لیے ایک حکم دیا اپنے آپ کو کہ یہ فائل کھلی رہے گی, اور جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا یہ مقدمہ کھلا رہے گا. رائٹ. اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن بینچ بن گیا. یہ ویسے تو یہ ہے کہ کوئی 4 سال کے لیے معطل بھی رہا ہے, یعنی اس کے دوران سماعتیں نہیں ہوئیں اور کارروائی نہیں ہوئی, لیکن مجموعی طور پر, لیکن اس کی 33 سماعتیں ہوئیں. اچھا. اور اس کے اندر خاص طور پر جسٹس ناصر الملک نے, انہوں نے 10 سماعتیں کی, آرڈرز دیے, بلکہ بارہا کئی آرڈرز دیے, اور یوں ان 7 احکامات کو تعمیل کروانے کے لیے 90 آرڈر اور دیے. اوکے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے, یہ اس کو پاس کروانے کے لیے عدالت نے 10 دفعہ کہا کہ آپ فلاں فورم پہ لے جائیں, کمیٹی پہ لے جائیں, اس کا ڈرافٹ کریں, یہ کریں, تو 10 مرتبہ, یعنی مائکرو مینجمنٹ کرنی پڑی. رائٹ. پھر جا کے وہ ایک اقدامات, یعنی وہ حالانکہ وہ براہ راست وہ ڈائریکٹیو میں شامل نہیں تھا, لیکن ایک افرمیٹیو ایکشن کو لینے کے لیے یہ کرنا. دراصل نہ صرف یہ کہ جیلانی ججمنٹ, بلکہ تمام وہ ججمنٹس جو انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہیں, وہ نظام کی تشکیل نو سے یا اصلاحات سے تعلق رکھتی ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ان پہ تعمیل نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ اور جو طرز حکمرانی ہے, میں اس کو آداب حکمرانی بھی کہتا ہوں, وہ بگڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہلے تو یہ ہے کہ کام نہیں کرنا, دوسرا یہ کہ جس کا کام ہے اس نے وہ نہیں کرنا, اسے دوسرے کسی کا کام کرنا, اور اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ہونے نہیں دینا, اس میں جو روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں وہ اٹکانے. تو یہ جو ہے اس نے اس پہ بھی عمل درآمد کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور حقیقت میں یہی کام ہے جو کرنے کا, ٹھیک کرنا ہے, انتظام اپنا ٹھیک کرنا ہے, گورننس بہتر کرنی ہے, تاکہ کوئی بھی جو فیصلہ آئے
وہ چاہے ایوان سے آتا ہے, کابینہ سے آتا ہے, عدالت سے آتا ہے, جو فیصلہ آتا ہے اس پہ عمل درآمد ہو کر کے دیکھا جائے نا کہ اس میں کیا ہے اور جہاں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے اٹکا ہوا ہے. بعض اس کی وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی بھی ہیں. وہ لوگ جو اقلیت کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹا سا معاملہ ہے, اٹ از ون آف دا پرابلمس, اٹ از ناٹ دا پرابلم, وہ اس ججمنٹ کو بھی اہمیت نہیں دیتے. یہ جو ون مین کمیشن جس کو کہتے ہیں, یہ عدالت کو مجبوراً خود بنانا پڑا. اچھا. تو 2019 میں 5 سال گزرنے کے بعد ججمنٹ آ گئی. 2014 میں 5 سال گزرنے کے بعد جب عمل درآمد میں مشکلات واضح ہو گئیں, پتہ چل رہا تھا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, جو عدالت کو رپورٹیں دی جا رہی ہیں وہ فرضی ہیں, وہ کاغذی کارروائی ہے. تو میں عدالت میں موجود تھا اس وقت, بلکہ آپ ہر ہیئرنگ پہ جاتے ہیں؟ میں ہیئرنگ پہ جاتا ہوں اس کے اوپر, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مس نہ ہو. تو عدالت نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کو اسیس کرنے کے لیے انہیں ایک ون مین کمیشن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اس میں آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ غلام عباس کا وہ جو ڈرامہ تھا کمیشن, کہ وہ ایک دربار لگا ہے, پھر کمیشن کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا کمیشن بنتا ہے, کمیشن پہ ایک اور کمیٹی بنتی ہے, اور پھر وہ کمیشن پہ کمیشن جاری رہتے ہیں. تو ابھی تو ون مین کمیشن بھی نہیں کامیاب ہو رہا, تو اس کے لیے شاید ایک اور کمیٹی بنانی پڑے گی کہ ون مین کمیشن کو کیسے فنکشنل کرنا ہے. یہ درست ہے کہ جب تک پوری سرکاری مشینری, خاص طور پر سیاسی قیادت, کابینہ, ایوان اس بات کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں کہ انہوں نے کسی بات پہ عمل درآمد کرنا ہے, تب تک یہ کام کسی ون مین کمیشن کا کام نہیں ہے. یہ بات درست ہے, لیکن ون مین ہے, ون وومن بالکل بھی نہیں ہے, ون وومن بھی نہیں ہے وہ. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے یہ کمیشن بنا ہے ڈاکٹر شعیب صدر کی سربراہی میں, ان کی اپنی انٹیگریٹی اور کمٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے بہت سا کام کیا ہے. اور 14 رپورٹیں جو ہے وہ انہوں نے 5 سال کے اندر نہ صرف اپنے کام سے متعلق بلکہ ایشو کی کمپلائنس میں درجنوں میٹنگز انہوں نے کی ہیں, صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں جا کے, بہت ساری اپنے خرچے پہ کی ہیں, اور اپنے خرچے پہ بھی کی ہیں. اور ان کو ایک طرح سے حوصلہ شکنی کا سامنا بھی رہا ہے کہ ان کو وقت پہ وسائل نہیں اور اس طرح سے اسٹاف نہیں ملا, اس کے باوجود انہوں نے کام کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کچھ پروگریس عدالت کو آئی ہے, اور عدالت کے اپنے ریمارکس ہیں کہ وہ اس کمیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تا دیر کہ ایک پراپر کمیشن نہ بن جائے, ایک پرماننٹ کمیشن نہ بن جائے. اور یہ ون مین کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم جب یہ کمیشن بن جائے گا اپنا کام ہینڈ اوور کریں گے ان کو, اور تاکہ وہ اس کے اوپر بلڈ آن کر سکیں, اور اتنی دیر میں اس کی فاؤنڈیشن بن چکی ہو. رائٹ. کہ اگر ہم ایک روشن خیال پاکستان, ایک جمہوری پاکستان, اور ایک ایسا پرامن معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں جو جہاں پہ انسان ایک دوسرے کو احترام, عزت اور امید کی نظر سے دیکھ سکیں, تو ہمیں 3 دستاویزات ہیں جو اہم ہیں. پہلی یہ جو لاہور ریزولوشن تھی 1940 کی, اس کے اندر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں اور پاکستان میں کیا سلوک ہونا چاہیے اس کی ایک واضح تصویر موجود ہے. قائد اعظم کے اپروول سے آنے والی اس دستاویز میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ حقوق یقینی بنائے جائیں گے, یہ مؤثر بنائے جائیں گے. اچھا. ان 2 الفاظ کا ہمارے آئین میں ذکر نہیں ہے. حقوق افیکٹو اور مینڈیٹری, یہ ان کا حذف کیا جانا ہمارے آئین میں یہ اچھا شگون نہیں ہے, ہمیں ان کو واپس لانا چاہیے. دوسرا, قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر نہ صرف مذہبی آزادی کے حوالے سے اور بھی معاملات کہ ریاست کو آپ کیسے چلائیں گے, اقربا پروری سے کیسے بچیں گے,
رشوت سے کیسے بچیں گے, سماجی تقسیم سے کیسے بچیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ باہر سے آ کے کوئی ہم پہ قبضہ کر کے حکومت کر لیتا اگر ہم اتحاد کی طرف جاتے, ہم مساوات کی طرف جاتے, ہم انصاف کی طرف جاتے. یہاں انصاف ہوتا تو وہ باہر سے قبضہ نہیں کوئی کر سکتا تھا. یہ ہم نے تو وہ اسپیچ ہی گھما دی نا. ہاں وہ تو بہت کوشش کی ہے. وہ لوگ اسپیچ ہی غائب کر دیں. وہ جن کو یہ پسند نہیں آئی تھی کہ انسان برابر ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو بہت کوشش کی کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے, فراموش کر دیا جائے. لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ محفوظ ہے اور وہ اس کو ہم پالیسی میں استعمال کر سکتے ہیں. اور تیسرے دستاویز, یہ اہم دستاویز میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2014 کی 19 جون کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. واو. اچھا پیٹر صاحب, ایک اور ایشو جس کے اوپر آپ نے کافی کام کیا ہے اور آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ تعلیم ہے. بچوں کی تعلیم اور تعلیمی نصاب میں جو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ نصاب میں لکھتے ہیں شاطر ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی. اب سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے 45 سال کم از کم ایک ہی مذہب پڑھایا, وہ اسلام تھا. دوسرا یہ کیا کہ تمام مضامین میں ہم نے مذہبی اسباق شامل کر دیے, لازمی مضامین میں, لازمی مضامین میں بھی شامل کر اردو, انگریزی, میتھ, سائنس, ان میں بھی. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوا, یعنی یہ دوسری طرح کی ڈسکریمنیشن. تیسری کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور وہ ہیٹ سپیچ ہے. آپ نفرت انگیزی کہیں اردو میں, اشتعال انگیزی کہیں, مذہبی منافرت کہیں اس کو. تو سوال ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. تو پہلی تو وہ شکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کسی کا منفی چہرہ پیش کرتے ہیں, نیگیٹو پورٹریل. اور دوسرا یہ کہ اسٹیریوٹائپنگ, کہ پوری ایک مذہبی کہ اگر آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس طرح کے ہیں. اور بالآخر معاشرے میں, گلی محلے میں وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو گالی بنا دیا جاتا ہے. آپ کسی کو مذاق میں بھی ادھر یہودی یا ہندو کہہ کے دیکھیں, اس کا ری ایکشن آئے گا, ٹھیک ہے, اور آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سے ہمارے ہاں بڑے پلانڈ طریقے سے یہ جو کتاب آئی تھی نیئر صاحب کی, ایچ نیئر صاحب کی, اس کا عنوان ہی یہ تھا سٹل سبورژن. کہ ایک خاموش سازش. تو یہ خاموش سازش تھی جس کے اندر بچوں کے ذہنوں میں مذہب کی بنیاد پر دوری اور نفرت کو اتارا گیا. اور ایک خاص طور پر وہ بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں مذہبی شناختوں کے لوگ, ان کے خلاف ایک نفرت, اور پھر ایک کے خلاف ہوتی ہے تو پھر سب کے خلاف ہوتی ہے, وہ گھر والوں کے خلاف بھی ہو جاتی ہے. تو یہ نفرت کا جو ایجنڈا تھا وہ کچھ بیانیے کی ضرورت تھی. تحریک پاکستان کو جسٹیفائی کرنا, اس کے ذریعے کچھ لوگوں نے کام کیا. تو بعد میں جو ہے کچھ اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے. تو اب البتہ پچھلے سالوں میں آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہی ہو کہ نیشنل کریکلم کونسل میں بھی مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. تو جب سنگل نیشنل کریکلم بن رہا تھا تو حکومت سے جب ہم نے کچھ التجائیں کی کہ یہ کریں وہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں آ کے اور وہاں آ کے بات کر لیں. بات تو اس لیے نہیں ہو پانی تھی کہ اس میں حکومت نے عجیب قسم کی کھچڑی بنا رکھی تھی اور ان کا ایجنڈا پہلے سے طے تھا, اور انہوں نے کوئی ووٹ بھی نہیں لینا تھا. اس میں بڑے اچھے لوگ بھی تھے, شہناز وزیر علی تھی مثال کے طور پہ, جاوید جبار ایک مرتبہ اس میں شامل ہوئے تھے, اور اچھے لوگ بھی تھے جن کو اگر سنا جاتا تو سنگل نیشنل کریکلم شاید اس طرح کا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور پھر وہ کام کرتے جس کا کرنا ہونا تھا. لیکن ہمارے اتنے زیادہ سپریم کورٹ کو رجوع کرنے سے, اتنی زیادہ بات چیت کرنے سے, کم از کم وہ جو ایک کھلی نفرت تھی
اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے Yeah. کتابوں میں, اور کچھ تھوڑا سا انکلوژن بھی ہوا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں روت فاؤ کا. اس طرح پنجاب کی جو اسمبلی ہے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے کہ 11 اگست کی تقریر قائد اعظم کی, اس کو کہا کہ آپ نصاب میں ڈالیں, تو وہ اس کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ ایک آدھ کتاب میں ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, آخری سوال ہے کہ, اور یہ میں نے سب سے پوچھا ہے, اگر ایک دن کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جادوئی طاقت ہو, کچھ دے دیں اور آپ پاکستان کو بدل سکیں, کیسا ہوگا پاکستان؟ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. مساوی پاکستان کیا ہوگا اس میں؟ مساوی پاکستان وہ ہوگا جس میں نہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے محروم ہو, نہ ان کو مزدوری کرنی پڑے بچپن میں, کم سنی میں, ان کو وہی ملے جو جاوید شاہین نے کہا تھا کہ امن ملے تیرے بچوں کو اور انصاف ملے, امن ملے تیرے بچوں کو اور انصاف ملے, دودھ ملے چاندی سا اجلا, پانی صاف ملے. رائٹ. تھینک یو سو مچ پیٹر صاحب, آپ کے آنے کا اور آپ کے کام کا اور اس ملک پہ اور اس کے لوگوں پر اتنا بھروسہ کرنے کا کہ آپ نے اپنی زندگی اس یہاں کے انسانوں کے لیے کام کیا اور وقف کر دی. اور تھینک یو سو کسی مچ. پہ احسان نہیں کیا. شاید کیا بھی, میرے خیال سے ایک پوری نسل کے اوپر جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, جو جب آئے تو آپ کی طرف دیکھ سکتے تھے. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ, اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے بھی.